مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو وہ اپنے خود کے گھر سے کیوں نہیں گئے؟ ہاں اب اللہ بتائیے، اکبر، ام ہانی کے گھر سے تشریف لے گئے تھے نا، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اپنے گھر سے کیوں نہیں گئے تھے؟ یہ بڑا زبردست، کس نے پوچھا ہے سوال؟ عثمان نے پوچھا ہے۔ عثمان نام ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ، اور یہ تو عالمانہ سوال ہے حضرت۔ اللہ اکبر، یہ تو مطلب اتنے چھوٹے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو جائے، بڑا اچھا سوال کیا ماشاءاللہ عثمان نے۔ دیکھیے اس کے یوں سمجھ لیں کہ حضور کے گھر سے معراج اگر ہوتی نا تو دو صورتیں تھیں۔ معراج کے لینے کے لیے کون آیا حضور کو؟ جبریل علیہ السلام۔ کہیں کون؟ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اب جبرائیل اور حضور کیا کر رہے تھے اس وقت جب معراج کے لیے وہ آئے؟ رسول اللہ آرام فرما رہے تھے، سبحان اللہ، سو رہے تھے نا حضور، سبحان اللہ، سو رہے تھے نا، تو نبی کریم علیہ السلام سو رہے ہیں۔ اب دو صورتیں تھیں کہ یا تو رسول اللہ کو جگاتے جبریل امین، جو کہ منع ہے، سمجھ آ رہی بات؟ کہ حضور کو آواز لگاتے اے محمد اٹھ جائیے، آپ کو معراج پہ بلایا گیا ہے، یہ منع ہوتا۔ میں پھر اہل علم سے درخواست کروں گا کہ یہ میں بچوں کے اسٹیج پہ اتر کے سمجھا رہا ہوں ان کو، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا، بہت آسان الفاظ میں، بالکل ٹھیک، کیونکہ بچے بھی سن رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ کے اس پار ہمیں ہیں، بہت سارے بچے سن رہے ہیں، والدین سن رہے ہیں۔ تو یا تو یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو وہ باہر سے آواز لگاتے، جو کہ قرآن پاک میں منع کیا گیا، ایک بات۔ دوسری صورت کیا تھی کہ یا وہ اجازت لیتے تو نبی کریم علیہ السلام کی نیند خراب ہوتی، یا پھر بغیر اجازت کے آ جاتے۔ اللہ، یہ دونوں صورتیں منع تھی قرآن میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، بغیر اجازت نبی کے گھر میں مت آنا ایمان والوں۔ ایمان والوں میں جبریل امین بھی ہیں، جبریل امین بھی ہے نا ایمان والوں میں، تو اب بغیر اجازت جبریل امین حضور کے گھر میں نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اگر حضور کو وہ باہر سے پکارتے تو یہ بیعت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 26ویں پارے سورۃ الحجرات میں کہ حبیب یہ جتنے آپ کو جو باہر سے پکارتے ہیں نا یہ بے عقل ہیں، اور جبریل تو عقل والوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، فرشتے سب صاحب عقل ہوتے ہیں نا، تو ان کے استاد کون ہیں؟ سردار اعلیٰ جبریل امین۔ اب ہوا کیا؟ اب حضور کے اگر اپنے گھر سے ہوتے تو کبھی نبی کریم علیہ السلام گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوتے، بغیر اجازت داخل ہوتے تو یہ بیعت بھی ہوتی، منع ہے۔ تو اب اس لیے حضرت ام ہانی کے گھر میں حضور ٹھہرے، وہاں سوئے۔ اب جبریل امین نے کہا یا اللہ کیا کروں؟ چھت پھاڑ کر رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے۔ اب جو علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آرام فرمائیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب کو جگانا نہیں ہے، آواز ہاتھ لگا کے ہلانا نہیں ہے، آواز لگا کے اٹھانا نہیں ہے۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنے ہونٹ محبوب کے قدموں سے لگاؤ۔ سبحان اللہ، جبریل امین اپنے ہونٹ واہ محبوب کے قدموں سے لگاؤ۔ سبحان اللہ، جیسے جبریل امین نے رسول اللہ کے قدموں سے اپنے مبارک ہونٹ لگائے، جبریل امین کے جو ہونٹ تھے نا، لب تھے، لپس جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، ہونٹ پر ایک عجیب ٹھنڈک پیدا فرمائی تھی، جس کو کافوری ٹھنڈک کہا جاتا ہے، جس کو کافوری ہونٹ کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی تو حضور کی آنکھ کھل گئی، تو کہا یا رسول اللہ چلیے، اللہ معراج پہ بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس لیے رسول اللہ علیہ السلام کو معراج حضور کے گھر سے نہیں کروائی گئی، کیونکہ وہاں پر جبریل امین کیا کرتے، تو اس لیے حضور علیہ السلام کو معراج کروائی گئی۔ اور یہ بڑا پیارا سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا